بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ رشتے اس وقت ٹوٹتے ہیں کہ جب ہم اپنی حدود کو، اپنی لمیٹیشنز کو جب ہم کراس کرتے ہیں، جب ہم اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر رشتے پہلے کمزور ہوتے ہیں، شکوہ و شکایت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر باشعور انسان اپنی لمیٹیشنز کو، اپنی حدود کو جانتا ہے، بلکہ ہر مہذب شخص اپنی حدود سے واقف ہوتا ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے گھر آتا ہے تو اس بھائی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری اپنے بھائی کے گھر میں کیا حدود ہیں۔ رشتے اس وقت کمزور ہوتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو اس وقت رشتے کمزور ہو کر پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قوام بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راعی بنایا، نگران اور نگہبان بنایا۔ ہمیں کن پہ نگران و نگہبان بنایا، کن کا ہمیں قوام بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی حدود میں اپنی بیوی بچوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ ہماری ایک حد ہے۔ ہماری یہ حد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی پرائیویسی میں جا کر دخل اندازی کریں اور مداخلت کریں، اور وہاں جا کر آگ لگانے کی کوشش کریں اور جھگڑے پیدا کریں۔ ایک تو یہ ہماری حد ہے، یہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے۔ بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہم سوچتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق کہ جو بہت ہی قربت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کی اپنی جدا جدا ایک شخصیت ہوتی ہے، جدا جدا اپنی ایک پسند ہوتی ہے، جدا جدا اپنے خیالات اور نظریات ہوتے ہیں، تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اولاد کی بھی اپنی شخصیت ہے، اپنا وجود ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنا ارادہ ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی اپنی حدود میں رہنا سیکھیں گے اور اپنی حدود کو، لمیٹیشنز کو، اپنی جورسڈکشن کو ہم کراس نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے رشتے نہ کمزور ہوں گے اور نہ ہمارے رشتے کبھی ٹوٹیں گے۔ ہم نے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے کہ ان میں بہت ہی پیار اور محبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان میں وہ تعلق اور وہ مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پیار اور اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہم اپنی حدود کو بھول کر دوسرے کی حدود میں ہم داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کی پسند ہے، وہ اس کا مزاج ہے، وہ اس کی مصروفیت ہے، وہ اس کی سوچ اور اس کی فکر ہے۔ جب ہم اس حد تک دخل اندازی کرتے ہیں تو وہاں پر پھر رشتے کمزور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، حد سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، تو جب دوسرے ہماری توقعات اور امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو وہاں سے بھی پھر رشتے کمزور ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے کے بجائے اگر دوسرا ہماری توقع اور امید پر پورا نہیں اترتا تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری امید اور توقع پہ پورا نہیں اترا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اگر ہم اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں اگر ان باتوں کو پیدا کریں اور ان کا خیال کریں تو ہمارے رشتے کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے اور کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، اور ان رشتوں کو ہمیشہ استحکام حاصل ہوگا۔ اور یہ جو پیار محبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قائم اسی وقت رہتا ہے کہ جب ہم دوسرے سے بیزار نہیں ہوتے، اور جب ہم دوسرے کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم پہ بوجھ بن رہا ہے، جب ہم اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ آسان محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، تو پھر رشتوں میں مضبوطی اور استحکام آتا ہے۔